3 پاروں کی تراویح میں رہتے ہیں تو بدلنے بھی نہیں آتا، لیکن ہے بہت بڑی بات ہے۔ آخری عشرہ ویسے بھی، پہلا عشرہ ویسے بھی عبادت کا رہتا، یہ پہلے عشرے میں یہ اپنے لیے بڑی پریشانی رہتی ہے، کیونکہ پورا پہلا عشرہ سب 3 پاروں کی تراویح چلتی رہتی ہے۔ اس میں 11 تو بج رہے، 11 بج گئے، اب اپن کب ذکر کریں گے، کب تھوڑی بات سنیں گے، دیر ہو جائے گی۔ تو اب اس میں لوگوں کا آنے کو بھی تکلیف ہے، ابھی اور کچھ لوگ آنے والے کیا؟ ابھی کچھ لوگ آنے والے، اور کچھ لوگ آنے والے کیا؟ ہاں 10:30 بجے تو 11 بجے تک مسجد خالی ہوتی نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور ایک ہو کر کے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے دنیا میں؟ یہ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے۔ رسی اب ہم اپنے طور پہ رسی چھوٹی موٹی رہتی، یہ اللہ کی رسی ہے، پتہ نہیں کس چیز سے بنی ہوئی رہتی، کیا ہے، اللہ نے قرآن کریم کو اتار دیا، اور یہ رسی جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو قرآن کریم ہے یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کی صفت ہے یہ کوئی کتاب نہیں، یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن کریم اللہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ رہنے والی اللہ کی صفت ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ایسی اللہ کی کتاب ہے جو دائمی ہمیشہ رہے گی، اللہ کی صفت ہے یہ، اللہ کی صفت ختم نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ ستار ہیں، جبار ہیں، غنی ہیں، تو ہمیشہ کے ہیں، ایسی قرآن بھی اللہ کا، ہم اس کے اللہ کی صفت ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ ظاہر ہوا بہت عرصے کے بعد، اللہ کی ہر صفت ظاہر ہوئی، لیکن قرآن کریم صفت یہ بہت اللہ نے چھپا کے رکھا تھا، آخر اس امت کے لیے رکھا تھا، اس امت کے لیے وہ ظاہر ہوئی، اب یہاں سے قیامت تک رہے گی، قیامت کے بعد عالم برزخ میں بھی آتی ہے قرآن کریم، یہاں سے عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گی، وہاں سے عالم حشر میں منتقل ہو جائے گی۔ عالم حشر میں قرآن کریم پڑھنے والوں کے حق میں اللہ سے لڑائی کرے گا عالم حشر میں، اور وہاں سے جب عالم حشر سے لوگ جنت جہنم کی طرف چلے جائیں گے پل صراط سے گزر کے، تو پل صراط پہ روشنی دے گا یہ قرآن کریم، اور اس کے بعد جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو روزانہ قرآن کی تلاوت اللہ کے سامنے ہوں گی، اللہ تعالیٰ خود سنیں گے، وہ سب سے اچھا منظر ہوگا، سب سے بہتر منظر وہ ہوگا اللہ کے سامنے جنت میں، جنت کے ٹیرس پر ہر جمعہ کو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کریں گے، اس سے سارے جنتی مست ہو جائیں گے، مدہوش، اور سارے انبیاء، تمام صحابہ، اولیاء اللہ، سبھی کچھ لوگ رہیں گے۔ تو یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوط پکڑنا،
دنیا اسی سے کامیاب ہوگی، دنیا میں انسان کو کامیابی اسی سے ملتی ہے، دنیا کی ہر چیز اسی سے ہم اچھی بنا سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے۔ بہرحال دیکھو، آج بہت دور فتنوں کا دور چل رہا، خطرناک دور چل رہا ہے اس وقت۔ دنیا کی طاقتیں اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہیں، اور دنیا کی خوفناک جنگ کی شکل اختیار ہو رہی ہے۔ اب اس حالات کو، اس کیفیت کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ کا جو نظام دنیا کے اندر چلتا ہے، ایک ظاہر میں چلتا ہے، اور ظاہر میں جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے رہتے ہیں، اور ایک نظام اندرون چلتا ہے باطن میں۔ اس کی مثال ایسی ہے، مکے کی زندگی، ظاہر کی زندگی کیسی تھی کہ ایسی تکلیف نبی کو کبھی کسی کو نہیں ہوئی جتنی آپ کو ہوئی، صحابہ کو ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی جیسے مکے میں ہوئی۔ دنیا کے مسلمان قیامت تک ایسی تکلیف نہیں دیکھیں گے جو مکے میں مسلمانوں کو ہوئی۔ اور اس میں سب سے بڑی تکلیف کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی، بچے، رشتہ دار، خاندان، دوست احباب کو لے کر مکے والوں نے ڈھکیل دیا مکے سے باہر۔ تو ایک گھاٹی تھی شعب ابی طالب، وہاں جا کے رہنے پہ مجبور کر دیا کہ وہاں رہ جاؤ آپ۔ گھاٹی کیا ہے؟ ایک چاروں طرف سے پہاڑ، اس کو گھاٹی بولتے، اور بیچ میں گڑھا، اس کو بولتے گھاٹی۔ اب وہ گھاٹی میں رہنا تو آسمان کے اوپر آسمان، نیچے زمین، کوئی مدد نہیں، کوئی آنے والا نہیں، جانے والا نہیں، اس کو بولتے گھاٹی۔ اس کو عربی میں بولتے عقبہ، عقبہ، فلق سہم العقبہ۔ اسلام کو، دین کو حاصل کرنے کے لیے گھاٹیاں طے کرنا چاہیے، بڑے بڑے گھاٹیوں سے گزرے تو ایمان اسلام ملتا ہے۔ تو سرکار کو اپنے تمام خاندان کے ساتھ دھکیل دیے، اور 3 سال گزرے ہیں وہ وہاں پہ، اوپر آسمان نیچے زمین، گرما میں کیسا ہوتا ہوں گا، سردی میں کیسا ہوتا ہوں گا، بارش ہوتی تھی تو موسلا دھار بارش ہوتی تھی، کیسا رہتے ہوں گے آپ؟ نبی اس تکلیف میں گزارے، کوئی نبی ایسی تکلیف میں نہیں گزارا جتنی آپ کو تکلیف ہوئی۔ 1,24,000 انبیاء میں سب کی تکلیفوں کو جمع کر دیں تو آپ کی تکلیف ان سب پر بھاری ہے، ایسی تکلیف۔ اور مکے کی 10 سال میں یہی 3 سال کی زندگی، شعب ابی طالب بولتے اس کو، ابی طالب کی گھاٹی، یعنی گھاٹی کا نام ہی تھا ابو طالب کی گھاٹی۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے نام سے تھی وہ۔ 3 سال گزرے، یہ ظاہر میں آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، ظاہر کا نظام چل رہا تھا۔ پھر کئی مسلمان کو شہید کر دیا، کسی بھی مسلمان کو مار دیتے تھے 10 سال مکے کی زندگی میں۔ ایسا تھراتے ہوئے مکے کے لوگ پھرتے تھے، اور اس سینہ تان کے چاہے مکے میں گھومتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ نبی آئے ہیں، وہ ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ بڑی شان و شوکت، بڑے غرور اور تکبر سے مکے میں گھومتے پھرتے تھے، اور خانہ کعبہ میں تقریریں کرتے تھے ایک دوسرے کی، دیکھو ہم نے نبی کو ڈھکیل دیا غار میں۔ تو 3 سال سے وہ گزرے، اور باقی 7 سال مسلسل تکلیفوں میں گزرے۔ کئی صحابی، چھوٹے چھوٹے صحابی قتل کر دیے گئے، شہید کیے گئے، کسی کو گھر میں کھانے کو نہیں، روٹی نہیں، اور ایمان لائے۔ تو سرکار نے ایک مرتبہ 300 آدمیوں کو کہا کہ جاؤ تم
یہ حبش ایک ملک ہے، وہاں رہ جاؤ، وہاں جا کے رہے، وہاں بھی جا کر کے ان لوگوں نے ستایا ان کو، لیکن خیر وہ یہ ظاہری نظام تھا جو ان کو کامیاب کر رہا تھا۔ ایسی تکلیف کبھی آپ کو کبھی کسی کو نہیں ہوئی۔ ہمیشہ اسی لیے مکے کی زندگی پڑھتے رہنا، ذاکرین خالی الا اللہ نہیں، مکی اور مدنی زندگی کو پڑھتے رہنا۔ سیرت کی بہت کتابیں ملتی ہیں، چھوٹی سی کتاب لے کر کے اپنے گھر میں سب کو سنانا۔ سیرت اصل چیز وہی ہے۔ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کچھ کتابیں ہمیشہ لے کے رکھو۔ ایک امداد السلوک، یہ ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ہے۔ ویسے حیدرآباد میں اپنے ایک صاحب اس کو کتابی شکل میں چھاپ رہے ہو، 10,000 کی شکل میں 10,000 نسخے چھاپ دیں گے۔ اس کی تصحیح کرنا ہے، وہ میرے پاس آ گئی کتاب تصحیح کے لیے، تصحیح کے بعد وہ چھپ جائے گی۔ اور یہ کتاب ہمیشہ رکھنا۔ اسی طریقے سے سیرت النبی کی کتاب، اور اسی طریقے سے فضائل نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ کتاب، یہ 3 کتابیں ہمیشہ رکھو گھروں میں، تو اس سے کچھ صحیح راستہ ملے گا۔ اور چوتھی کتاب تعلیم الاسلام، تعلیم الاسلام ہر ذاکر پڑھنا، 4 حصے ہے وہ۔ تو الا اللہ کرنے سے تو طاقت پیدا ہوتی ہے، اس سے نکھار آتا، صحیح راستہ زندگی کا ملتا۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ظاہری نظام ایک کا دنیا کے اندر چلتا، محنت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، ان کو ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ایسی مکے کے اندر ظاہری نظام ایسا چل رہا تھا اور نبی پریشان تھے۔ تو 10 سال ایسے ہی چلا ان کا۔ اب 10 سال میں کتنے فخر و تکبر میں آئے ہوں گے وہ لوگ، ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے، لیکن ایک باطنی نظام بھی چلتا تھا، باطنی نظام چلتا رہا۔ آخر میں 10 سال ہونے کے بعد آپ کو حکم آیا کہ چلے جائیں، مکہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ حالانکہ مکہ چھوڑ کے جانے میں آپ کو بہت تکلیف تھی، یہ انتہائی آپ کی تکلیف تھی، آخری تکلیف، کہ ظاہری طور سے ایسا چل رہا تھا، اور مکے کے لوگ یقین کر رہے تھے کہ یہ لوگ سب بھاگ گئے، اب نبی رہ گئے تو نبی کو بھی قتل کر دو۔ یہ آخری ان کا حربہ تھا، کہ ظاہری ان کا نظام چل رہا تھا، لیکن باطنی ایک نظام چل رہا تھا۔ وہ باطنی نظام، اس کا نتیجہ کب ظاہر ہوا؟ جب 11ویں سال ہجرت ہو گئی تو رمضان کا مہینہ آیا مکے میں، مدینے میں۔ رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کو پینے کو، اپنے پاس تو گھی دودھ کیا کیا معلوم نہیں معلوم کھا رہے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، خالی پانی پینا، اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، سامان نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک باطنی نظام جو چل رہا تھا، وہ باطنی نظام کام کر جاتا، ظاہری نظام کو غارت کر دیتا۔ تو غارت کیسے ہوا؟ رمضان کے مہینے میں پھر مکے کے لوگ چڑھ کے آ گئے، اور الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو بچ کے آ گئے تھے، لیکن پھر ان کو بھی ختم کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ آخری ان کی تباہی کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے، فخر کرنے لگے، ان کی عورتیں ساتھ میں تھیں، عورتوں کو بھی لائے تھے۔ 17 رمضان، اور ادھر معمولی 313 نوجوان، 300۔ باطنی نظام جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے،
آپ دیکھ رہے تھے باطنی نظام کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. جبل نور پہ فرشتے اتر کر کے میدان میں آ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. اور میدان بدر میں کھڑے کر دیے سب آپ نے، 313 جو بچ کے آ گئے تھے مکے سے، ان کو کھڑے کر دیے. ان کو کبھی لڑنا معلوم نہیں، کبھی جنگ کرنا معلوم نہیں، لیکن باطنی نظام ایسا رہتا ہے ہر چیز سکھا دیتا ہے. ایسی زبردست جنگ لڑی کہ 10 سال کی جو ظاہری طاقت تھی، 10 سال کی سب ستیاناش ہو گئی. سارے کا سارے مارے گئے، قتل ہو گئے، غارت ہو گئے، پکڑے گئے، سارا نظام ہی تباہ ہو گیا. یہ باطنی نظام تھا. یہ باطنی نظام کیسا چلتا ہے؟ کس چیز سے چلتا ہے؟ مکے کی تکلیفوں میں بھی آپ رات اور دن اللہ کا ذکر کرتے تھے سارے لوگ. اللہ اللہ اللہ، ان کا قلب جاری تھا. حضرت بلال حبشی کو رسی پکڑ کر کھینچ رہے، خون سے لث پث ہو رہے. جب ان سے کہتے تھے کہ بھائی کہ بلال یہ تم کو یہ پسند ہے کہ یہ تیرے کو، تو اس حالت میں بلال اللہ کہتے تھے. اللہ، یہ باطنی نظام تھا، تکلیف میں بھی چل رہا تھا. اور باطنی نظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جتنا اترا تھا اتنا ہی. مدینہ آنے تک 15 پارے اترے تھے. یہ دو چیزوں سے باطنی نظام چلتا ہے، قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے. اندرون چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، 17 رمضان کو ظاہری نظام کو غارت کر دیا اس نظام میں. اب یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کسی کو. یہ اس طریقے سے باطنی نظام ظاہری نظام پہ غالب آ جاتا ہے. آج ظاہری نظام دنیا کا جو چل رہا ہے بہت تباہ کن چل رہا ہے. اگر یہ امریکہ کی ایران کی جنگ ہو گئی، کئی مسلم ممالک تباہ ہو جائیں گے. یہ ظاہری ان کی ترقی ہے. اس نظام کو اگر غارت کرنا ہے تو اللہ کر سکتا ہے بس. اس وجہ سے بہت سے اولیاء اللہ اس وقت تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ پہ توجہ کیے ہوئے ہیں کہ امت مسلمہ کی مدد فرما اس وقت. اور اللہ نے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھا دی، ذاکرین کو. یہ باطنی نظام کے چلانے والے عام لوگ نہیں رہتے، چند ہی لوگ رہتے جو اللہ پہ توجہ کیے ہوئے رہتے اور امت مسلمہ کے لیے اللہ سے ضد کر کے بیٹھے ہوئے رہتے. یہ چند ہی لوگ رہتے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام آج آپ کو دیا ہے. میں ہر جگہ بول رہا ہوں کہ ہمارے ذاکرین سب اس وقت جو ہے اللہ پہ توجہ کرے اور ظاہری نظام کو غارت کرنے کی اللہ سے مدد مانگے، امت کے لیے دعا کرے، امت کے لیے مدد کرے اللہ تعالیٰ ایسے نازک موقع پر. چند ہی افراد رہتے ہیں ہر زمانے میں جو ظاہری نظام کو غارت کر کے باطنی نظام کامیاب ہو جاتا. حضرت مولانا جلال الدین رومی کا باطنی نظام ایسا غالب آیا، ان کے مریدین، ان کے متعلقین اور ان کے ذاکرین جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. جب پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا، اس وقت ان کا باطنی نظام ایسا غالب آیا کہ ایک ہی دن میں کایا پلٹ ہو گئی اور چنگیز خان مر گیا، ہلاکو خان تخت پہ بیٹھا اور سارا قتل عام بند کر دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تاتاری قوم مسلمان ہو گئی.
دنیا میں وقت واحد میں لاکھوں قوم ایمان لانے والی یہ تاتاری ہے، بیک وقت ایمان لا۔ ظاہری نظام غارت ہوا، باطنی نظام کامیاب ہو گیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے حکم دیا تھا سارے مصلحین کو کہ سب لوگ اللہ پہ توجہ کرے اور امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے۔ ویسے ہی ہوا، کامیاب ہو گئے۔ تو یاد رکھو، دنیا کا جو نظام چلتا ہے باطنی طور پہ چلتا ہے، ظاہر میں ایک رہتا، اندرون کچھ دوسرا نظام چلتا رہتا، تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اہل اللہ سمجھتے ہیں۔ کثرت ذکر، کثرت تلاوت کرنے پر 4 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیک خواب ہوتے ہیں، یہ تو خیر ہر ایک ہوتے ہیں۔ دوسرا، کشف ہونا شروع ہوتا، کشف، آئندہ کے کیا حالات ہیں ہونے والے ہیں، اس کو مکاشفہ بولتے ہیں۔ اس مکاشفے میں اہل اللہ کو معلوم ہوتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے لیے یہ باطنی نظام کو چلا دیتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، بالکل یہ 100% میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بالکل دنیا، ظاہری دنیا باطنی دنیا کے خلاف اگر چلتی ہے تو تباہ ہو جاتی، لیکن اسے وقت لگتا۔ میرے عزیز دوستو، ایسی حالات دنیا میں فتنے چل رہے ہیں۔ ہندوستان میں ہم 1500-1200 سال سے رہتے آئے، یہاں کی قومیں رفتہ رفتہ ہماری دشمن بن گئی، اور ہم کو ہی پریشان کر رہے۔ جو ہمارے سامنے ادب سے کھڑے رہتے تھے، نہیں رہتے۔ ہم نے ان کو ادب سکھایا، تہذیب، تمدن، اخلاق، وہ سب چھوڑ دیے۔ تو کہیں ایسا ہو جائے، باطنی نظام میں بہت سارے بزرگان دین توجہ کیے گئے ہیں کہ یا اللہ اس قوم کو ایمان دے دے، یہ صحیح راستے پر آ جائے گے۔ اور ان کے اندر بڑے بڑے لوگ غور سے مطالعہ کر رہے ایمان کا، اسلام کا۔ ابھی حال ہی میں نے موبائل میں ایک کی تقریر سنا، ایک سفیر کی، ہندوستان کا سفیر ملیشیا کے اندر۔ اس نے جو تقریر کیا، حیرت کن، میں بولا حیرت نہیں کہ مسلمان ہے، کون ہے، لیکن ہے وہ غیر مسلم۔ اتنا وسیع مطالعہ اس کا، اتنا وسیع خیالات کا اظہار، ادب، احترام۔ تو اس سلسلے میں بھی اگر ہم توجہ کریں اپنے ذکر میں کہ یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اس راستے سے بھی کہ ہندوستان کے رہنے والوں، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے۔ علامہ اقبال کی دعا تھی۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، یہ علامہ اقبال نے دعا کی۔ تو اسی کو ہمارے باطنی نظام میں چلانا چاہیے۔ ہمارے ذاکرین، ہمارے ساتھ تلاوت کرنے والے لوگ، توجہ، اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں، کوئی بہت بڑا عالم ہونا، مفتی ہونا، قطب ہونا، ابدال ہونا ضروری نہیں۔ ایک فقیرہ بھی اگر جھوپڑے میں پڑے رہ کر کے اللہ کی ذات پر توجہ کرے گا اور امت مسلمہ کے لیے روئے گا، دھوئے گا راتوں میں اٹھ کے، تو اس کا فوراً اثر ہو جائے گا۔ اسی پر باطنی دنیا چلتی ہے اور ظاہری نظام نیست نابود ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ رہے کہ کچھ میں بولا سمجھ رہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاں، باطنی نظام جو ہے دنیا کا، یہ انبیاء چلاتے ہیں، سرکار نے چلایا باطنی نظام۔ 2 ہی بنیاد ہیں اس کے، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت، یہ 2 ہی بنیاد ہیں۔ اس پر باطنی نظام کھل جاتا، نظر آتا کہ بھئی اندر کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ باطن میں
چھپ کر کے، پہاڑوں میں بیٹھ کر کے، غاروں میں بیٹھ کر کے. اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے غاروں میں، پہاڑوں میں، کہاں کہاں بیٹھ کر کے جو ہے اللہ کا ذکر کیے. ابھی میں گلبرگہ سفر کیا تھا. اولیاء اللہ کا مرکز ہے، جیسے اورنگ آباد مرکز ہے. کیا اولیاء اللہ نے محنت کیا وہاں پر، کس زمانے سے پتہ نہیں کیسا کیسے ذکر و اذکار کیے. ان کے ذکر کی وجہ سے کئی سلطنتیں مسلمانوں کی چلتی رہی. اور مسلسل 500 برس تک مسلمان اس علاقے پر قابض رہے. گلبرگہ اور اس کے اطراف کے علاقے پر دکن پہ 500 سال سے مسلمان قابض ہوئے. یہ ان بزرگوں کی محنت تھی. علاؤ الدین بہمنی، وہ بھی ایک ولی صفت آدمی تھے. بہمنی خاندان چلا، اور بہمنی خاندان دنیا کے کسی خاندان میں 15 بادشاہ نہیں ہوئے. بہمنی خاندان میں 15 بادشاہ ہوئے ایک کے بعد نہیں. اسی طریقے سے برید شاہی خاندان چلا، بیجاپور عادل شاہی خاندان چلا. اس دکن پہ تقریباً 500 برس، اور آخر میں یہ عثمانیہ سلطنت قائم ہوئی حضور نظام کی. آصف جاہی سلطنت کہتے ہیں اس کو، جو سن 48 میں ختم ہو گئی. 500 سال. یہ کیا تھا؟ بزرگان دین کی محنتیں رہتی ہیں، جدوجہد، غاروں میں بیٹھ کر کے محنت کرنا، پڑھنا، اور قرآن کی کثرت ذکر. یہ دونوں چیزیں باطنی نظام کو کامیاب کر دیتی ہے، اور ظاہری نظام یا تو راستے پر آتا، نہیں تو فیل ہو جاتا. تاتاریوں کے زمانے میں ظاہری نظام فیل ہو کر کے راستے پر آیا، 100% لوگ ایمان لائے. اور بعض دفعہ باطنی نظام تباہ ہو گیا. میں بتا رہا تھا مکے کی زندگی میں باطنی نظام 17 رمضان کو سن 2 ہجری میں نیست نابود کر دیا گیا مکے سے، بلکہ جزیرہ عرب سے ہی سب ختم ہو گیا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 سال کا باطنی نظام جو چلا، تکلیف میں چلا، لیکن اس کے بعد جو کامیابی ہوئی تو 1400 سال سے کامیابی چل رہی. سلطنت سرکار دنیا سے چلے گئے، پھر سلطنت خلافت راشدہ قائم ہوئی، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس. یہ تقریباً 800 900 سال چلتے رہے. یہ صرف 11 سال مسلسل باطنی سلطنت نظام میں تکلیف میں بھی محنت کی، تکلیف میں بھی ان کے زبان سے قرآن اور دل سے اللہ کا ذکر نہیں گیا. بس کتنی تکلیف تھی، وہ تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم. مکے کی دور پہ یہ باطنی نظام کامیاب ہو جاتا. آج زمانہ ایسی گزر رہا. آج کا زمانہ جو ہے فتنے کا دور ہے، نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے، اور دنیا کی کئی قومیں امت کو صاف کرنا چاہ رہی، اور امت مسلمہ میں شعور بھی نہیں رہا، سمجھ بھی نہیں رہی. اب یہ ہے کہ اللہ ہی سنبھالے ان کو بس. تو باطنی نظام میں اگر ہم اس پر پابند رہے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہے، چاہے 150 کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے ظاہری نظام کو نیست نابود کر دے گا جو آج جاری ہے دنیا کے اندر. دنیا کی کسی جنگ میں اتنے ہتھیار نہیں لائے گئے میدان پر جو اب اس وقت امریکہ نے لایا ہے. دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنے ہتھیار نہیں.
یعنی اتنے ہتھیار اگر وہ ساری دنیا پہ چھوڑ دیا جائے تو ساری دنیا سب ختم ہو جائے گی. ساری لائق ہے کو ایک اللہ کہنے والا ملک اس کو تباہ کرنے کے لیے ایران کو. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے جو مسلمان ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے جو ہے ساری امت کے لیے دعا کرنا، ساری امت کے لیے توجہ کرنا. ذکر میں الا اللہ کر رہے تو یہ توجہ رہنا کہ یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، یا اللہ ہندوستان کی قوم کو صحیح ہدایت دے، ایمان دے. یا اسی توجہ رہنا ہمیشہ الا اللہ، اور پھر الا اللہ بولنا، اللہ اللہ اسی پر بولنا. تو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کا بھلا کر دیتے، سب کے اس کا فائدہ کر دیتے. کسی پہ ظلم نہیں ہوتا اس پہ. ظالم یا تو ہدایت پا جاتے نہیں تو نیست نابود ہو جاتے. تو یہ میں نے آپ کو آدھے گھنٹے میں چھوٹی سی بات سمجھایا. کو سمجھ میں آیا کیا آپ کے؟ ہاں بس میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، اس میں بہت سارے ڈاکٹر انجینئر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ بات سمجھ کر کے کثرت سے کوئی وقت خالی نہ جائے ہمارا. 24 گھنٹے اللہ اللہ اللہ، خالی وقت میں بھی، سوئے ہوئے ہو تب بھی اللہ اللہ، جاگتے ہوئے میں بھی، سہارت ہو تو بھی اللہ اللہ، نہیں ہو تو بھی اللہ اللہ. یہ ہر حالت میں چلانا. البتہ قرآن کی تلاوت طہارت سے، پاکیزگی سے کرنا. اگر یہ سمجھ کر کے آپ کریں گے تو اس میں 1 منٹ 1 سیکنڈ کی عبادت 500 برس کے برابر ہے، جس میں تمام امت کی فکر کی گئی. یہ ایسا عمل ہے دنیا کے اندر. آج مسلمان اس کو بھول گئے اصل میں. افسوس ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے لائق لوگ آج، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ہوش ہی نہیں ہے. سب اپنی اپنی کھینچ رہے. بہت افسوس ہوتا حالات ہمارے اپنے لوگوں کے حالات دیکھ کر کے. اپنے لوگ یعنی ہمارے جو بہت بڑے بڑے عالم علماء فضلاء، دین کے سمجھدار قائدین، سیاسی قائدین کو تو کچھ بھی ہوش نہیں ہے. دینی قائدین، جماعتوں کے قائدین سمجھ رہے نہیں بھائی دنیا پہ اس وقت خطرات کیسے منڈلا رہے اور اس وقت کیا کرنا چاہیے. سارے مسلمان قرآن سے غافل، سارے مسلمان اللہ سے غافل، کیسا مدد ہوگی. تو یہ چند لوگ بھی اگر اس پہ محنت کریں گے تو اللہ اس میں کامیابی دے دیتے. اکثریت کی ضرورت نہیں. 1%، اگر 1% لوگ اللہ کے ذکر پر آ جائیں گے نا تو دنیا پہ غالب ہو جائیں گے. دنیا پہ 1% اگر صحیح ہو گئے اللہ ذاکر تو 99% بھی خود بخود ذاکر ہو جائیں گے. جب 99% اور یہ 1% مل کے 100% امت مسلمہ جب اس پر آئے گی، یہ ذکر اذکار پر، تو پوری دنیا کی انسانیت سنبھل جائے گی. ایسا ہی اس کا نظام ایسا ہے. اس کو ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ اللہ کریں. 1%، 1%. ہاں افسوس ہے ہمارا، ہم کو بہت بڑا دکھ ہوتا کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہر حالت میں، ہر کیفیت میں بس اس کی کثرت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی کثرت کرنا ہو گیا. پھر ذکر خفی ہو یا ذکر جہری ہو، ذکر زبانی لسانی ہو یا ذکر قلبی ہو، اللہ بس. اور توجہ کریں گے تو انشاءاللہ امت مسلمہ اس وقت کامیاب ہو جائے گی. اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ تباہ ہے، ہر جگہ مسلمان برباد ہیں. برما کے لاکھوں مسلمان، کروڑوں پریشان ہیں. تبت پورا آدھا مسلم ملک تھا تبت. ہمارے زمانے میں تبت کے بہت طلباء آ کے علم حاصل دیوبند میں پڑھتے تھے. کہاں گئے کچھ پتہ نہیں چلا. چین نے سارے تبت کو نیست نابود کر دیا. ہر جگہ مسلمان تباہ ہے. فلسطین تباہ ہو رہا، مسلمان اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
اور احساس نہیں مسلمانوں کو، احساس تجھے ہے کہ نہیں، احساس ہی نہیں رہا کہ بھائی درد ہی نہیں رہا، عرب عرب لوگوں پر بمباری کر رہا وہ، عرب لوگ خاموش بیٹھے ہیں رومال اوڑھ کے۔ 313 اربوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا میدان بدر میں، آج 40 کروڑ عرب ہیں، 40، سب شرمندہ ہیں بیٹھے ہیں۔ امریکہ ان کو باپ بنا رکھا ہے، انہیں جو بولا تو یہ کرتے۔ تو بہت افسوسناک حالات ہیں اس وقت دنیا کے، آج مسلمان اس کو نہیں سمجھتے، لیکن میری نظر ہمیشہ سے پورے عالم پہ رہتی ہے، پوری دنیا پہ میں ہمیشہ نظر رکھتا ہوں کیا چل رہا، کیسے حالات ہیں، کیا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اتنے لوگ بھی اگر اللہ پہ توجہ رکھ کر کے امت کے لیے روئیں گے دھوئیں گے دن میں رات میں 24 گھنٹے، تو دنیا کا نظام کامیاب باطل ہو جائے گا، باطنی نظام کامیاب ہو جائے گا۔ کریں گے سب لوگ؟ ٹھیک ہے، پھر ذکر کرو، بہت دیر ہوگی، 11:45 ہوگا۔ ہوں ہوں ایسا ذکر کرو، پھر دیر ہو جاتی، پھر یہ بات جو سمجھایا میں، کہ میری تقریر صرف ایسی کی نہیں رہی، ہلڑ بازی کی نہیں رہی تھی، سمجھنے کی رہی تھی، زندگی میں سمجھو اسے، اگر آپ ریکارڈ کرے ہوں گے تو سنتے جاؤ اس کو۔